الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک، قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تھی، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا. ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا.
تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ 3 قسم کہلائے جاتے ہیں۔ ایک عرب ہیں بائدہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ۔ یاد رکھیں عربوں کی 3 قسمیں ہیں تاریخ میں۔ ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عربی بولنے والے، عربی جاننے والے، بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے، وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا۔ جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، یہ ساری قومیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں۔ قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے، وہ وہیں آباد تھے، ان کے قریہ صدوم جو تھا اسی جگہ تھے۔ تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا۔ اللہ نے ان کا تو استیصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گئے، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ۔ مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدائے آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل۔ تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ دوڑی پیچھے، انہوں نے کہا اِلَىٰ مَن تَقِلُنَا یا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادٍ غیر ذی زرع، کالے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا۔ تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلا جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلا، یہ اصل میں اس کو معلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ، اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جب بھی مسیال
جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسئلہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریقے لیز سے. تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا. تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے. تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھئی خامن جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ وادن غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیں، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کافی. اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں دی جا سکتی تھی. تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہارے رب نے دیا ہے تو اذن لا یزیئنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں، ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو، ایمان ہو، یقین ہو. اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں، وضو ہے نہیں ہے، ڈپٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا. اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بھگیاڑ، کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا
تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئی، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسعی جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا۔ اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جاء الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی نہ گھبرائیں۔ تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا، اسی جگہ جا کے پر مارو۔ تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا۔ تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئی۔ ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا، بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں، ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ 2 نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے، قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ۔ تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا۔ جنت سے جب ستستم من ذہب، سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرف بخشا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب، سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی
جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیوار چین، اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی، وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی۔ جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، اور پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے۔ تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں۔ وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں، کیونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے۔ تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے۔ تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے۔ اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا۔ لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا۔ پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے۔ تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد ہو۔ جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی۔ جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی۔ اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی۔ وہ تو ایک ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے بہت بڑا ٹیلا بن گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو کہ یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو۔ تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا۔ دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جوی نقشہ
کہ بھئی ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائش دیکھنی ہے، طول و عرض دیکھنا ہے۔ اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی، تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر۔ اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ۔ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں، کیسے پتھر کیسے لگائیں، نیچے والے تو اٹھا کے رکھ دیے نا جی۔ لیکن جب جگہ اونچی ہوگی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں اوپر لے جائے۔ اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا، اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا، پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکہ ضرور لگا ہوگا، آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کہ بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا۔ یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا، تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا، یہ بعد میں تو ہم نے چوم کے چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا۔ یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں۔ تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی۔ تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا، یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی، اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر ایسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں، دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی، یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے 4-5 ٹکڑے پتھروں کے عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں، 5 اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں، تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا۔ اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست، سیل فلڈ سیلاب، وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا، یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر۔
تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے، اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا، یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں، اب یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے، اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی، یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو، اب اس کو اسی جگہ رہنے دو، ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا، کوئی کہے گا یہاں کر دو، کوئی کہے گا یہاں لگا دو، یہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حکمت دیکھیں خدا کی، آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ، تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا، تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں، اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو۔ تو یہی جگہ تھی، وہ پتھر سے اتر کے آتے نا، جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا دیوار کے قریب، تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے، پتھر ٹھیک ہے، کوئی پتھر آگے کوئی پتھر پیچھے تو نہیں۔ تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا، ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو اس سے مراد وہ پتھر، اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی، اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا، اور مصلی خلیل، مصلی حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ تو اس ندا میں بھی اقوال ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس، یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلات ہیں، یہ پہاڑ ابی قبیس جو، اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا۔ تو ابھی قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے۔ تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے۔ اسی وجہ، یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام، دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی۔ سب سے پہلے عمرو ابن لوہی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار تھا، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو عمرو ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے، شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں۔
تو یہ عمرو ابن لوہی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی، کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے، کوئی سونے کے، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے۔ تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہہ ہیں۔ اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلہہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق۔ اصل میں وہ آلہہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی۔ اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا، اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے۔ ابتدا وہاں سے شروع۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھر میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی۔ تو عمرو ابن لوہی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا بت جو عمرو ابن لوہی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل۔ وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں۔ تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی۔ اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حذیل کا، کو بنو خزاعہ کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے۔ اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمرو بن لوہی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمرو بن لوہی۔